اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، جو جبین نیاز کو سجود کی چمک عطا فرماتا ہے۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اعتبار پہ کہ جن کا احساس روح ارض و سما ہے اور جن کا رخ نور بدر و دجا ہے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، سامعین و سامعات، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی ایک اور نشست، ایک اور مجلس میں انتہائی اہم پیغام لے کے میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج چوتھے پارے کو ہم نے تلاوت کرنا ہے اور اسے سمجھنا ہے اور اس کے چیدہ چیدہ مضامین سے اپنی زندگی کو اللہ کے فضل، کرم اور احسان کی اماجگاہ بنانا ہے۔ یہ تقریباً 3 پاؤ جو یہ پارہ ہے، اس میں سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورۃ النساء شروع ہو جائے گی۔ اب سورۃ آل عمران میں چوتھے پارے کی ابتدا جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ آج کے زمانے کے سب سے اہم پیغام میں سے ایک پیغام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورہ مبارکہ کا یہ جو آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے، اس پر عمل کرو گے تو حقیقی اجر پاؤ گے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ ہم مال وقف کر دیتے ہیں، ہم دین کے لیے بیٹا بھی وہ دیتے ہیں جس کی ہمیں گھر میں بھی ضرورت نہیں ہوتی، ہم اپنی اولاد کے اندر بھی اختصاص رکھتے ہیں، جو زیادہ ذہین ہوتا ہے اسے الگ رکھتے ہیں، اور مال میں بھی رکھتے ہیں، جو زیادہ بہتر ہوتا ہے اسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں فرمایا احکم الحاکمین نے، جو تجھے پسندیدہ ہے، حقیقی فلاح پانی ہے، حقیقی کامیابی پانی ہے، حقیقی برکت پانی ہے، تو وہ مال میرے رستے پر قربان کرو۔ اب مال میں پیسہ بھی ہے، مال میں اولاد بھی۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے برکتوں والے مال سے اپنے آپ کو رحمت اور اللہ کا نور پیش کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آگے ایک اعتراض تھا یہود کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اونٹ کا گوشت اور اس کے ساتھ دودھ پیتے تھے، اونٹنی کا گوشت اور دودھ پیتے تھے۔ تو اس اعتراض کا بھی جواب دیا گیا کہ تم جا کے دیکھ لو، تمہاری شرع میں یہ حرام نہیں تھا، حضرت یعقوب نے بذات خود اپنے اوپر اس کی ایک حرمت یا ممانت لاگو کی تھی، اس کے علاوہ شرع میں یہ حلال تھا۔ آگے چلیے تو شہر مکہ کی عظمتوں کا بیان آتا ہے۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ یہ سب سے قدیم برکتوں سے منور شہر ہے شہر مکہ، اور شہر مکہ کی برکتوں سے، شہر مکہ کی عزتوں سے، شہر مکہ کی عظمتوں سے اللہ پاک عالمین کو ہدایت عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ بھی یہاں پر اس سورہ مبارک کے اہم مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ حج کا حکم بھی عطا فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ وہ جس کو اللہ پاک نے صاحب استطاعت بنایا ہے، ضروری ہے کہ وہ حج کرے، لازم ہے کہ وہ حج کرے، فرض ہے کہ وہ حج کرے، اور حج بھی کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے۔ اور ساتھ بتایا کہ کعبۃ اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کا شہر امن و سلامتی کی اما جگہ ہے، اور سب سے بڑی بات کہ امت محمدیہ کی شان اس شہر کے ساتھ قائم کی گئی۔ جب ان ساری چیزوں کا بیان ہوا تو آگے آج کے زمانے میں جس چیز کی امت کو سب سے بڑی ضرورت ہے اس کا بیان ہمیں ملتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تفرقہ نہ کرو، اپنے آپ کو تقسیم نہ کرو، اپنے آپ کو جدا نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رضاؤں سے منور ہو کے تھام لو، ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بن کے صحیح معنوں میں کردار ادا کرو۔ اگر تمہارے پاس مال موجود ہے تو ساتھ گھر کے اندر کوئی فاقہ کشی میں ہے تو اپنے پڑوسی کا خیال کرو، اپنی انا کو مٹا کر اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ تو یہاں پر تفرقہ سے واضح اللہ پاک نے منع فرمایا، اور برکتیں
اجتماع کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ مربوط اور مبسوط ہونے کی صورت میں عطا فرمائی۔ آگے ہم چلتے ہیں تو مختصر سا تذکرہ ہمیں غزوہ بدر کا بھی ملتا ہے۔ یہ غزوہ بدر وہ معرکہ کرم نواز ہے جس کے بعد نقشہ وجود پر اسلام کے معاملات بدل جاتے ہیں، مسلمانوں کی طاقت، جاہ و جلال و حشمت لوگوں کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ بدر کا معرکہ جس کو آج تک ہم نے معجزاتی بنا کر بیان کیا، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ساتھ ساتھ، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کا اعلیٰ ترین معیار بنایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کس طریقے سے مدد کی گئی اور کس طریقے سے جوگ در جوگ فوج عطا فرمائی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عریش بدر میں وہاں پر لگایا جہاں سے چاروں اطراف میں ہر چیز نظر آتی تھی۔ پھر بدر کا میدان ڈھلوان کی صورت میں ہے، جو اوپر والا حصہ ہے وہ مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لیا، نیچے والے میں کفار رہ گئے۔ ادھر یہ 313 تھے، ادھر ان سے 3 گنا زیادہ تھے، اور آج کی جنگی تکنیک کہتی ہے کہ اگر کوئی اوپر بیٹھا ہے تو 3 کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر کنووں کو پکڑا گیا، ان کو ریت ڈال کے بند کیا گیا، ایک میٹھا کنواں اپنے لیے رکھا گیا۔ پھر کم کھانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، رات کو جلدی سونے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ پھر ایسے ترتیب لگائی گئی کہ دونوں اطراف میں پتھر پھینکنے والوں کو کھڑا کیا گیا، آگے جو تیر پھینکتے تھے انہیں کھڑا کیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ جو سر سامنے آئے گا اس پہ تیر مارنا تاکہ تیر ضائع نہ ہو، اور اس کے پیچھے تلوار اور نیزوں والوں کو کھڑا کیا گیا۔ اور اس حکمت عملی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے معرکہ میں مسلمانوں کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد، ساری ترتیب مکمل کرنے کے بعد، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، اور سجدے میں رکھنے کی کیفیت جناب صدیق اکبر یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی ہچکی بدتی تھی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے ڈھلکنا شروع ہوتی، میں جا کے آپ کے سینہ مبارک کو پکڑتا اور آپ کو پکڑ کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی میں آپ کی خدمت عالیہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا۔ جب تک حضور نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا میں ان کیفیات کو دیکھتا رہا، اور جب سر کو سجدے سے اٹھایا تو آپ فرماتے ہیں ابشر یا ابا بکر فنزل جبرائیل، اے ابو بکر مبارک ہو، جا کے مبارک دے دو، اللہ پاک نے ہماری مدد کو جبریل امین بھیجے ہیں۔ جبریل امین اپنی فوج کے ساتھ تشریف لے آئے۔ پھر اسی میں آگے غزوہ احد کا تذکرہ ہے، کیسے مسلمان نکلے تو وہ 1000 تھے، کیسے مقام احد تک پہنچے تو 700 رہ گئے، 300 واپس آ گئے۔ منافقین کیا اعتراض کرتے کہ شہر کے اندر لڑتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک پورے جتھے کو بٹھایا، ایک پورے گروہ کو بٹھایا، اور پھر اس کے بعد حضور نے مقابلہ کیا، وقتی کامیابی بھی ہوئی اور ظاہری چند لمحوں کی مشکل بھی ہوئی۔ پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان نور کی شہادت بھی ہے، اور آپ کا خون نور شجر اسلام کی تر و تازگی کی ضمانت بھی ہے۔ یہ سارے تذکار بھی ہمیں ملتے ہیں کہ کس طریقے سے احد میں سچے مسلمانوں نے پائے استقلال میں لغزش نہیں آنے دی۔ جیسے بدر میں ظاہراً بڑی کامیابی تھی، احد میں ظاہراً مشکل تھی، ہر چیز کا مقابلہ کیا، ڈٹ کے کیا، اور اپنی ہر چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے اوپر قربان کیا۔ اب ہم آگے بڑھیں تو آخر میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں فلاح کے 4 اصول بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ چاروں آپس میں پہم ملے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کسی ایک کو چھوڑ دیں گے تو پھر دوسرے کے ساتھ آپ اس مقام تک پہنچنے کے قابل نہیں رہتے، جن میں سب سے پہلے ہے صبر کرنا ہے، ہمت کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ سارے درجے رکھنے ہیں، صبر بھی کرنا ہے، صبر کرنے کا حق ادا بھی کرنا ہے، اور مربوط و مبسوط بھی رہنا ہے۔ یہ حکم ہوا ہے جس میں فلاح اور کامیابی کے 4 اصول بیان کیے گئے۔ پہلا اصول صبر ہے، دوسرا استقامت سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ دشمن اگر حاوی ہو جائے تو ہٹنا نہیں ہے، امارہ کو پڑھیں گے تو عامر کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا پیغام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی ختم نبوت پہ پہرے داری کو عام کر رہا ہے۔ اس کے بعد جہاد کے لیے تیار رہنا ہے، اور آخر میں ہے تقوی۔ صبر، استقامت، جہاد
اور تقوی، ان تمام چیزوں میں اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈھال لیا، یقین کیجئے آپ کو ظاہری خوراک کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ آپ کو وہ رزق عطا فرمائے گا جس رزق میں سوائے اس کی برکتوں کے، رحمتوں کے، کرم نوازیوں کے آپ کی حاجت میں کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ تو یہ سورہ آل عمران کے چند ایک مضامین جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے۔ آگے چلیں گے تو اس کے فوری بعد سورۃ النساء کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اور سورۃ النساء کا جو اللہ کریم کی طرف سے بنیادی مضمون ہے وہ گھریلو مسائل ہیں۔ تمام تر گھریلو مسائلوں کے اوپر اللہ کریم نے واضح بیان فرمایا، اور سب سے پہلے کس پہ بیان فرمایا کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، اور حفاظت کر کے ان کے حوالے کرو، کیونکہ یتیم کا مال کھانا اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرنا ہے۔ اور اگر تم کسی یتیم لڑکی سے اس وجہ سے شادی کرتے ہو کہ اس کا مال کسی اور طرف نہ جائے، وہ میرے پاس رہے، اور تم اس کا حق ادا نہیں کرتے، تم اس کے ساتھ عدل نہیں کرتے، تم اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، تو تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کی ممانت میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع کا حکم بھی اللہ پاک نے عدل کے ساتھ قائم کیا ہے، انصاف کے ساتھ قائم کیا ہے۔ تو گھریلو مسائل کے اوپر سورۃ النساء کی مکمل توجہ میرے مالک کا مرکزی نقطہ ہے۔ پھر آگے چلیں گے تو وراثت کا حق، جو مشکل ترین معاملہ ہے، جس کو آج بھی پڑھانے کے لیے اساتذہ کا قلم ڈھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں سے لے کے اس پورے رکوع میں ہر طریقے سے وراثت کا حق بیان کر دیا گیا کہ بیٹے کو وراثت کیسے ملے گی، بیٹی کو وراثت کیسے ملے گی، بھائی بہن وراثت میں کیسے شریک آئیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیوی کو وراثت کیسے ملے گی۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے اس مضمون کو مکمل کیا، اور ایک اہم ترین معاملہ جو گھریلو مسائل میں سے آج کا بڑا مسئلہ ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی کا مرکزی نقطہ ہے کہ آپ ادھر ادھر تو صلہ رحمی کرتے رہیں، لیکن وہ رشتہ جو آپ کی زوجہ کا ہے یا آپ کے زوج کا ہے، آپ کی اس کے ساتھ کوئی صلہ رحمی نہ ہو۔ بیوی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کیا حقوق ہیں۔ نان نفقہ کا انتظام ہے، توجہ اور التفات ہے، اس کی تطہیر کی حفاظت ہے، اس کے لیے رزق کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے چھت کا انتظام کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات میں یہاں پر عرض کروں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ہے کہ اگر کبھی خلوت میں بیٹھے ہو اور تمہاری زوجہ کا تمہارے ساتھ کوئی تلخ مکالمہ ہو جاتا ہے، اور تم اس وقت چاہتے ہو کہ اس بے ادبی کے بدلے میں تم کسی وجہ سے بھی اسے دھتکار دو اور رک جاتے ہو، کہا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رکو گے، اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ تو یہ سورۃ النساء کا پیغام ابتدائی طور پہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور پھر وہ جتنے بند رستے ہیں ان کے اوپر سے پردے اٹھائے گئے ہیں۔ سب سے اہم آخری آیہ مبارکہ چوتھے پارے کی، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، آخر تک یہ پوری آیت کریمہ اللہ پاک نے عطا فرمائی جس میں محارم کا تذکرہ ہے۔ بتا دیا گیا کہ کس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ کون کون سے رشتے ہیں جن رشتوں کے ساتھ اللہ نے حرمت قائم کر دی ہے، اور انہی احکام کو بدلنے کی کوشش کی تھی اپنے وقت میں یزید نے، اور حضرت امام علی مقام قرآن پاک کی حفاظت میں اس وقت اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن حکم قرآنیہ کو بدلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو گھریلو مسائل جتنے بھی آج ہیں، اگر ہم ان کا حل چاہتے ہوں جو ہماری عائلی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں آتے ہیں، تو ہمیں سورۃ النساء کا مکمل اور مفصل اپنے سامنے مطالعہ رکھنا ہوگا، تو ہمیں ہر مسئلے کے حوالے سے روشنی اور نور سورۃ النساء سے مل جائے گا۔ یہاں پر میں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ اہم بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اور 10 درجات کی بلندی، 10 گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ اگر اس سے تھوڑا سا آگے جا کے قرآن حکیم کو ایک ریسرچ بیسڈ بکلیٹ کے طور پر لیا جائے اور اپنی بکلیٹ کے طور پر لیا جائے،
تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. ہر طرح کی فلاح اور کامیابی آپ کو قرآن حکیم سے اللہ عطا فرما دیں گے. میری احکم الحاکمین کی بارگاہ ناز میں یہی دعا ہے، میرا مالک ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. حق کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف کی تقسیم ہو گئی،